اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو قوت بازو سے اسے اور ہوا دے۔ پرواز کے سلسلے کی اس دوسری نشست میں ان شاہینوں کی بابت گفتگو کرنے کا مرحلہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ پرواز کریں، لیکن اگر وہ ویٹ کر رہے ہیں، اگر انتظار میں ہیں کہ دوسری طرف سے اپریسیشن ملے گی، دوسرے لوگ مجھے آگے بڑھنے کو کہیں گے، میری تعریف کریں گے، تب میں آگے بڑھوں گا، تو اس شعر میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ بڑھنے کی، پرواز کرنے کی نیت کرتے ہیں، ارادہ باندھتے ہیں اور عزم صمیم کرتے ہیں، تو ہر طرف سے شاید تنقید اور آپ کی کردار کشی کی جاتی ہے اور آپ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، لیکن آپ نے رکنا نہیں، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر معزز اسکالر جناب ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پہلے جب اس کی ابتدا کرنا چاہی تو یہی سوال رکھا تھا کہ پرواز کیا ہے، کیوں ضروری ہے اور ہر شخص کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم اگر منطقی ترتیب کے ساتھ ہی آگے بڑھیں تو اس میں یہی سوال بنتا ہے کہ ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں اونچا اڑوں، میں پرواز کروں اور میں بھی اس دنیا کی جو ایک ریس لگی ہوئی ہے، میں بھی یہاں ایک جو پاکیزگی اور ایک بلندی کی جو ریس ہے اس میں حصہ لوں تاکہ مجھ میں بھی ڈیولپمنٹ ہو، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ ہارڈلز ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو وہ پتہ چلے کہ یہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں اور پھر ہم آگے بڑھ کے ان کو کنٹرول کرنے کی طرف بھی بڑھیں گے۔ کیا رکاوٹیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرواز بھی بغیر علت تامہ کے متحقق ہونا ممکن نہیں ہے۔ علت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو وجود میں آنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں مقتضی موجود ہو، صحیح، ساتھ ساتھ رکاوٹوں کو دور کرنا، موانع کا یا ابسٹیکل کا ایلیمینیٹ کرنا، ریموو کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب کسی کی اسپیچ سنتے ہیں یا کسی کو پڑھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس موٹیویشن کے باوجود بھی آگے بڑھ نہیں سکتے۔ صحیح، پہلی جو چیز ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری یہ ہے کہ انسان یہ جو پرواز کی جو کمپٹیشن ہے، جو ریس ہے، اس میں کسی اور کو دیکھ کر اپنی جو پرواز ہے اس کا وہ فیصلہ نہ کرے، بہتر، بلکہ انسان کو چاہیے ہمیشہ کمپٹیشن اپنے آپ سے کرے۔ صحیح، اس لیے کہ آپ اس دنیا میں یونیک ہے۔ بہت خوبصورت۔ جب آپ یونیک ہے، آپ میری رفتار کے حساب سے کیسے چل سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات ہے، بہت۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ترقی کرتے جاتے ہیں، کامیابیوں کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے کسی کے مقابلے میں آ کر جب اس ریس میں جب وہ شرکت کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اگلا والا جو آدمی ہے جس کو دیکھ کر ہم نے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ کسی مشکل کی وجہ سے یا اس کا اپنی زندگی کے مقاصد کے حاصل ہونے کی وجہ سے وہ اگر بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی جرنی کو سٹاپ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ آدمی خود بخود اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی دوسروں سے کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے، کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی جو لعنت ہے وہ کمپٹیشن ہے دوسروں کے ساتھ، صحیح، خود کے ساتھ کرنا، خود اپنے آپ سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو۔ واہ، یعنی اپنے ساتھ ہی، اپنے ساتھ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں آج کہاں تھا یا آج میں کہاں ہوں تو مجھے کل کہاں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ جب آپ اپنے حساب سے اپنے کے پاس جو موجود توفیقات ہے یا آپ کے پاس موجود طاقت ہے، انہی طاقتوں کو بیس بنا کر جب آپ آگے پرواز کرنا چاہیں گے تو آپ ان بلندیوں تک پہنچیں گے جن بلندیوں تک شاید باقی کسی اور نے ان بلندیوں تک پہنچنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت بہترین، کیا خوبصورت فرمان ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر آپ اسی پر ہم دیکھیں تو یعنی یہاں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر دن پہلے سے بہتر ہوگا، ہر دن پہلے سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دن نیا دن ہے۔ صحیح، ہر دن آپ کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے، صحیح، ہر دن سے آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایک دفعہ گزرتا ہے تو دوبارہ آپ کو ملتا نہیں ہے۔ جب ملتا نہیں ہے تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، تو آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پر بنیادی جو چیز ہم جب کہہ رہے تھے کہ پرواز سے مراد روح کی جو پرواز یہ مراد ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، انسان فزیکلی ہر دن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صحیح، ایک انسان جوان ہے، جب جیسے جیسے وہ عمر اس کی ڈلتی ہے
تو پھر وہ ڈکلائننگ کا شکار ہو جاتا ہے فزیکلی، وہ اس میں مزید طاقت تو نہیں آتی ہے۔ جبکہ ہماری تعلیمات میں، روایات میں، آیات میں ہمیں کہا ہر دن آپ آگے بڑھیں، تو کس حساب سے آگے بڑھیں گے؟ ہم آگے بڑھیں گے اپنے روح کے اعتبار سے، ہم آگے بڑھیں گے اپنی روحانیت کو ہم عروج پہ لے جانے کے ذریعے سے۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے کہ سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے یا جس کی وجہ سے لوگ اس عظیم سفر کا آغاز نہیں کر سکتے، ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سہمے ہوئے نظر آتے ہیں، فیصلوں میں وہ متردد ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پہلی چیز جو آج کل کے جوانوں میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے ڈس اپوائنٹڈ ہونا، صحیح، مایوسی ہے، نا امید نہیں ہونا، نا امیدی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہاں جی میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، ہاں عظیم کامیابیوں کے حصول کے لیے آپ کو بہت وقت بھی دینا چاہیے۔ جب تک آپ وقت نہیں دیں گے زمانے کا انتظار کرنا پڑے گا، وقت سے پہلے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ صحیح۔ اگر آپ نے عظیم سے عظیم تر بننا ہے، بہت ساری مشکلات کو ختم کرنے کے بعد پھر منزل آپ کو خود پکارے گی۔ صحیح، اوور نائٹ کامیابی نہیں ملتی، اوور نائٹ کامیابی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان مشکلات سے مقابلہ کرتے ہیں، زندگی کے مسائل سے اگر مقابلہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جن کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، جن کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ان کی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت شعر۔ بالکل، وہ جیسے اقبال نے بھی کہا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہاں پر نا امیدی، اور نا امیدی تمام برائیوں کی جو بنیادی جو کاز ہے وہ یہ نا امیدی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نا امیدی کو کفر بھی کہا گیا، نا امیدی کو کفر بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ باقی دنیا تو چھوڑیں، ایک پیشنٹ، ایک مریض جب تک وہ اس امید سے دوائی کھاتا ہے کہ اس دوائی کے کھانے سے مجھ میں بہتری آئے گی، میں اپنی اس بیماری کو ریکور کروں گا، دوبارہ صحت کی طرف میں جا سکتا ہوں، جب تک یہ امید اس کے اندر موجود ہے تب تک وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن جیسے اگر نا امیدی آ جائے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ دوائی بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ دوائی بھی اس وقت اثر کرتی ہے جب انسان کے اندر امید کی کرن موجود ہو۔ ترقی بھی اس وقت انسان کر سکتا ہے جب یہ امید سے جیے، محنت، مشقت، جذبہ، ہمت، شوق، یہ سارے کے سارے جتنے بھی اعمال اور افعال ہم بیان کرتے ہیں، ان سب کا ایکٹیو ہونا، ان سب کا مؤثر ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک یہ انسان امید رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تاریک شب میں نوید صبح کی امید رکھتے ہیں اور وہ اسی سے آگے جیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو دن کی روشنی میں بھی رات کی تاریکی کا سوچتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بجائے وہ پھر رکنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا پہلی جو چیز ہے جوانوں میں یا عام انسان میں وہ نا امیدی ہے۔ امید کے ساتھ جس حد تک انسان اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے، خوف کے ساتھ ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو انسان کامیابی کی امید رکھ کر جتنی منزلوں کو وہ طے کر سکتا ہے، اور ناکامی کے خوف کو ذہن میں رکھ کر اتنی کامیابیاں اسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے، لوگ کامیابی کے شوق سے زیادہ ناکامی کے خوف سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آگے نہ بڑھوں تو میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ بہت بڑی ایک مصیبت کہہ دے، یہ ایک ڈیلیما ہے۔ بلکہ انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے کامیابی کی امید کے ساتھ، نہ کہ ناکامی کے خوف کے ساتھ۔ بالکل، پازیٹیوٹی کو زیادہ رکھنا چاہیے کہ میں اگر آگے بڑھ جاؤں گا تو اس کے کیا خوبصورت نتائج ہوں گے۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سلسلہ تھا کہ یقیناً جب ایک کینڈل میں یہ اقتضا اور یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ جل سکتی ہے، تو وہیں تیز ہوا میں یہ رکاوٹ کی طاقت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اسے بجھا بھی سکتی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کی جو ہارڈلز، جو اس کی رکاوٹیں ہیں جو آپ کی توانائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان کو ہم نے بیان کیا اور کس طرح سے ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔